توبہ میں نیت خالص ہو کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ادب کی وجہ سے، حکم کی وجہ سے انسان گناہ کو چھوڑے، کہ میرے مالک کا حکم ہے، میں اس حکم کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، تب یہ توبہ کہلائے گی۔ اور دوسرا ایک کام کہ انسان اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا۔ مارے بد فارسی میں کہتے ہیں زہریلے سانپ کو، کہ جو برا دوست ہوتا ہے وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ سانپ ڈستا ہے انسان کی جان چلی جاتی ہے، برا دوست ڈستا ہے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا۔ پھر انہوں نے آگے ایک بات لکھی جس سے مجھے بہت حیران کیا، کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ تو ذہن میں میرے خیال آیا کہ برا دوست ایک فاسق و فاجر مسلمان ہو سکتا ہے، تو کلمہ گو آدمی شیطان سے برا کیسے بن گیا؟ جتنا بھی برا ہو وہ مومن تو ہے نا، کلمہ تو پڑھا ہے، تو شیطان سے برا کیسے؟ مگر امام صاحب نے آگے تفصیل لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارے ذہنوں میں فقط گناہ کا خیال ڈالتا ہے، ہم مجبور نہیں ہوتے اس پر عمل کرنے کے لیے، چاہے تو عمل کریں، چاہے تو اس کو ذہن سے جھٹک کے نکال دیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ آپ کو کسی برے دوست نے میسج بھیجا، پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا اختیار ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے یہ برا انسان ہے تو اس کے میسج کو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ڈیلیٹ کر دیں۔ تو شیطان فقط گناہ کرنے کا میسج دل میں ڈالتا ہے، عمل کرنا نہ کرنا بندے کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف گناہ کا آئیڈیا ہی ذہن میں نہیں ڈالتا، بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس سے گناہ کروا دیتا ہے، اس کا مطلب وہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں ان کی محفل میں جاتا ہوں، میں برا کام نہیں کرتا، آج نہیں کر رہے تو کل کریں گے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر گندی نالی کے اندر کوئی ہیرا پڑا ہو اور آپ اس کو وہیں پہ پائپ لگا کے صاف کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہیرا موتی صاف نہیں ہوگا۔ آپ اس کو گندی نالی سے نکالیں، ایک چلو پانی ڈالیں گے تو وہ صاف پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح گناہوں کے ماحول سے نکلے بغیر انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی ان دوستوں کو چھوڑے گا، تھوڑی سی وعظ و نصیحت سنے گا، سچی توبہ نصیب ہو جائے گی اور گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ پھر ایک نقطہ کہ گناہ سے توبہ کرنے میں تاخیر کرنا یہ مستقل ایک الگ گناہ ہے۔ ایسے بندے کو 2 توبہ کرنی چاہیے۔ زنا کا ارتکاب کیا 20 سال کی عمر میں، اب عمر 45 سال ہو گئی، اب ایک زنا سے توبہ نہیں کرنی، زنا سے توبہ بھی کرنی ہے، اور توبہ میں جو اتنے سال تاخیر ہوئی اس پر بھی توبہ کرنی ہے۔ یہ 2 توبہ کرنی ضروری۔ ہمیں اس پر بھی شرمندہ ہونا ہے کہ اے میرے مالک، ہم نے اس کی توبہ میں دیر کیوں لگا دی۔ پھر حرام اور ممنوع اشیاء کو تلف کرنا بھی ضروری۔ اگر فوٹو البم بنائی ہوئی ہے اس کو پھاڑ دے، آگ لگا دے۔ سیل فون میں پکچر رکھی ہوئی ہیں سب کو ڈیلیٹ کر دے۔ اگر شراب پیتا تھا ان برتنوں کو توڑ دے۔ شیطان دھوکہ دے گا، تو ان کو دھو لے، پاک صاف کر لے، اس میں دودھ پیا کر، پانی پیا کر۔ شریعت کہتی ہے تم اس میں پانی تو پیو گے، لیکن پانی پیتے ہوئے تمہیں شراب کا خیال آئے گا
تو جو چیز تمہیں گناہ کا خیال دلاتی ہے اس کا بھی تلف کرنا ضروری ہے، پتہ ہی کٹ جائے گناہ سے۔ پھر حرام مال سے پرورش پانے والے بدن کو نیک کام میں لگائے۔ سود کا مال تھا، رشوت کا مال تھا، ملاوٹ کا کمایا ہوا مال تھا، یا دھوکہ دے کے مال کمایا تھا، تو مشتبہ مال سے جو بدن نے پرورش پائی، اب اس بدن کو نیک کام میں لگائے، علم پڑھے، ذکر کرے، دعوت و تبلیغ کے کام میں وقت لگائے، اس بدن کو اللہ کے دین میں جو ہے استعمال کرے گا، توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائے۔ نیکوں کے ساتھ لگنے سے انسان کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالط۔ ہمارے علاقائی زبان میں ایک آدمی سنگترے بیچ رہا تھا، آواز لگاتا پھر آتا، چنگے سنگترے، چنگے سنگترے۔ چنگے کہتے ہیں اچھے کو، اچھی کوالٹی کے سنگترے ہیں۔ ایک اللہ والے نے اس کی صدا سنی اور ان کی تو حالت ہی عجیب ہو گئی، اللہ 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 اللہ۔ مریدوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا سنو تو صحیح، وہ کتنی اعلیٰ بات کر رہا ہے۔ حضرت سنگترے بیچنے والا ہے، سگا لگا رہا ہے کہ لوگ اس سے سنگترے خرید لیں۔ فرمایا نہیں، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ حضرت وہ کہہ رہا ہے چنگے سنگترے، اچھے سنگترے ہیں، خرید لو۔ کہا نہیں، وہ کہہ رہا ہے چنگے سنگترے، جو نیکوں کے سنگ لگ جاتے ہیں وہ تر جایا کرتے، ان کی کشتی کنارے لگ جایا کرتے۔